خواتین و حضرات، پروگرام دیکھ رہے ہیں اب دین و دانش، اور اس میں ہم قرآن مجید کی آیت جو سورہ بقرہ کی 114 نمبر آیت ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ غام صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو مسجدوں کی ویرانی کا ذکر ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ جس میں لوگوں کے اختلافات اس درجے بڑھ جائیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، اللہ کی یاد کی بجائے وہاں پہ لوگوں کے جھگڑے ہونے لگیں اور مسجدیں جو ہیں فرقوں کی بنیاد پر قائم ہونے لگیں۔ اور یہ ذکر تو ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، لیکن ہمارا حال بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فرقے کی مسجد ہے، اس کو اللہ کا گھر نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ یہاں پر جو حال اس وقت ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ لوگوں نے مسجد کو ایک امن کی جگہ نہیں رہنے دیا جو اسلامی روایت میں ہمیشہ سے رہا ہے، تو اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ جی، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے بڑے معنی خیز ہیں۔ پہلے تو آپ آیت کو دیکھیے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بری کیا بات یعنی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی جو جرائم کا ارتکاب دنیا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آخری درجے کا ظلم یہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شخص ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یہ کام کرے۔ تو وہ کام کیا ہے؟ ان میں سے پہلی بات یہ بتائی کہ وہ منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ، یعنی جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد کو روکنے کا باعث بن جائے۔ ماحول ایسا پیدا آپ نے جا کر روک دیا، آپ نے ماحول ایسا پیدا کر دیا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ مسجدوں کے باہر آپ کو پہرے لگانے پڑتے ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں، نمازیوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، مسجدوں میں جاتے ہوئے لوگ گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایسے درد انگیز واقعات ہوئے ہیں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو مسجد میں تیار کر کے بھیجا تاکہ وہ جمعہ پڑھیں، جا کر وہ اللہ کی یاد میں شریک ہوں، وہاں جا کر کوئی نیکی اور خیر کی بات سنیں، اور ان کو بجائے اس کے کہ ان کے بچے واپس آتے ان کی ناش آگوش میں لینی پڑی۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ اس ظلم کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ خدا کی یاد سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جبکہ مسجد تو بنائی اس لیے گئی تھی کہ اس میں یہ آواز بلند کی جائے کہ لوگوں آؤ یہاں آ کے خدا کو یاد کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نماز کے لیے ندا بلند کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا آخری درجے کا اظہار ہے۔ یعنی بندہ جب سراپا یاد بن جاتا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے نماز کے بارے میں یہ ذکر کیا نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہاں بھی بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مسجدوں کی ویرانی کے اس طرح درپے ہو کہ اس میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہ آئے، لوگ وہاں گھبرانے لگ جائیں۔ جب جنگ و جدال ہوتا ہے، جب فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، جب ایک دوسرے مسجدوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، جب اس طرح کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے بیرون ملک بھی دیکھا ہوگا، یعنی مسجدیں بنائی گئیں، بڑے اہتمام کے ساتھ بنائی گئیں، اس کے بعد جب جھگڑے شروع ہوئے تو وہاں کی پولیس نے آ کر مسجدوں کو تالے لگا دیے۔ ہمارے یہاں مسجدوں کو تالے لگے رہے، میں ایسی مسجدوں سے واقف ہوں جن میں 6 مہینے سے نماز نہیں ہو سکی، اور وہاں اسی طرح کے فسادات کے پیش نظر انتظامیہ کو یہ کارروائی کرنی پڑی۔ اب جو صورتحال نئی پیدا کر دی گئی ہے اور اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر پیدا کر دی گئی ہے، وہ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے آپ خائف ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ فرض کر لیجئے کہ کسی آدمی کو ہدف بنایا ہوا ہے آپ نے، اور آپ کی طرف سے یہ امان بھی نہیں ہے، یعنی ان مجاہدین کی طرف سے یہ امان بھی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا میری وجہ سے نمازی خطرے میں پڑیں گے، تو وہ کیسے مسجد میں جائے گا؟ تو اللہ کی یاد سے روکنے کا باعث بن رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ پھر مزید کیا؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یعنی ایک بندہ مومن کے دل میں جو آرزو ہونی چاہیے وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ مسجدیں آباد ہوں، لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں آئیں، لوگ نماز کا اہتمام کریں، اللہ کی یاد کا اہتمام کریں۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے جب وہ دیکھے کہ زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم جب حرم میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تکبیر اور تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو اس کی رونق سے خوش ہونا چاہیے۔ وہ شخص کہ جس کو کسی نظریے سے محبت ہوتی ہے، کسی عقیدے سے محبت ہوتی ہے، کسی نقطہ نظر سے محبت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فروغ پائے۔ تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، دین کیا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ گہری محبت کا نام ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس معبد کو اس کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، اس کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، ہم اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آباد کریں۔
ہماری صحیح یہ ہو، ہماری جدوجہد یہ ہو، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اس کے بالکل برخلاف جب ہم بم چلاتے ہیں اور جب لوگوں کو ہدف بناتے ہیں اور جب اس کو جہاد کے نام پر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے، تو جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ خدا کی مسجدوں کی ویرانی کے در پہ ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں کون سا اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام نام تو اسی کا تھا کہ خدا کی مسجدیں آباد ہوں، تو وہ تو معلوم نہیں آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ اب مسجدوں کی ویرانی اور خدا کی یاد سے لوگوں کو روکنے کا باعث تو آپ آج بن رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ بدقسمتی ہے کہ جس بدقسمتی طرف قرآن یہاں توجہ دلا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مذہبی گروہوں میں اس نوعیت کا اضمحلال پیدا ہوتا ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے گر جاتے ہیں، جب اس طرح کی لوگوں کے ہاتھ میں ان کی قیادت آ جاتی ہے، نہ دین سے واقف ہوتے ہیں، نہ خدا کی شریعت سے واقف ہوتے ہیں، جو اپنے سیاسی مقاصد اور مذہبی مقاصد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو فرقہ بندی ہوتی ہے، یہ بھی اصل میں سیاست بازی ہوتی ہے۔ یعنی کچھ مذہبی پیشوا اپنے اثر اور اپنے اقتدار کو جب خطرے میں دیکھتے ہیں، جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی شخص آ رہا ہے۔ حضرت مسیح نے کیا کیا تھا؟ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام نے جیسے ہی یروشلم میں آ کے خدا کی منادی کرنا شروع کی ہے، تو کون لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے؟ اس وقت کی رومی حکومت تو اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ مذہبی پیشوا تھے، مذہبی رہنما تھے کہ جو کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جب تک ان کو اپنی دانست میں، تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اپنی دانست میں پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچا دیا، وہ اس وقت تک باز نہیں آئے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام خدا کی یاد بلند کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ان سے اختلاف ہے تو اپنے اختلاف بیان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی زمین سے ان کو اٹھا دیا جائے۔ یہ خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ میں نے ایک بندے کو بھیجا ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ مجھے کتنی مہلت اس کو دینی ہے۔ جب یہ مہلت میں یا آپ طے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پروردگار عالم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جب انسان خودکشی کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا جرم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ میں موت و حیات کا فیصلہ ہے۔ اگر میں یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تو میں خدا کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ لوگ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور خون ناحق کا ارتکاب کرتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، وہ بھی اسی جرم کا ارتکاب ہم سب ایک بات تو کہہ سکتے ہیں نا، وہ کہ جو مخالفین ہیں اس بات کے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کو شدید اختلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دشمن ہیں اسلام کے اور یہ صحیح کام نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے اگر یہ مسجد میں بھی ہوں گے تو ہم ان کو وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی کوئی ہے بات؟ دیکھیے بات یہ کہ اگر کوئی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آگے تب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر تو کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہے، تو کس نے آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا؟ اسلام میں تو جنگ کی اخلاقیات یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اگر کوئی آدمی ہتھیار پھینک دے تو آپ اس کی جان نہیں لے سکتے۔ یعنی نمازی تو کوئی مقاتلین نہیں ہے، نمازی کوئی مقاتلین ہے، وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، خدا کی یاد قائم کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ جنگ کے نام یا جہاد کے نام پہ اوپر جو جی چاہے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اخلاقی اصول قائم کر دیے۔ عین حالت جنگ میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے اقدام کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اور اس شخص نے اس موقع کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، تو جب انہوں نے کر دیا تو حضور نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ تو وہ لوگ جو نماز پڑھنے گئے، خدا کی یاد کو قائم کرنے کے لیے گئے، کوئی حق نہیں تھا۔ اس کو پھر آگے بیان کیا اس میں کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ یعنی مسجدوں کا ادب کیا ہے؟ مسجد کا ادب تو یہ کہ خدا سے ڈرتے ہوئے آدمی وہاں داخل ہو، اور یہ کہا ما کان لہم، تم تو خدا کی عبادت گاہوں کے اس حق سے واقف تھے، انبیاء کی تعلیم تمہارے پاس تھی، کوئی جہالت نہیں تھی، جانتے تھے۔ جیسے ہم آج کہیں گے کہ خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، خدا کے پیغمبر کی شریعت موجود ہے، اس کے احکام لکھے ہوئے موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں تو مسجدوں میں جانا چاہیے خدا سے ڈرتے ہوئے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو ڈرانے اور لوگوں کو مسجدوں سے متنفر کرنے کا باعث بن جائیں۔ اور دیکھیں اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو تو ہوا کرو، لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ایک بڑا عذاب ہے جو تمہارا منتظر ہے۔ اور شکریہ غانم صاحب۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے، آپ سے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔